بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو عمران خان گورنمنٹ کے ایک بہت ہی افسوسناک اقدام سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ دراصل پاکستان کو ہمیشہ اس قسم کے اقدامات کرنے کے لیے پریشرائز کیا جاتا رہا ہے۔ اسلام آباد شہر، جس کی ہندو آبادی صرف 178 ہے، اس شہر میں حکومت ایک قانونی غنڈہ گردی کے تحت اس جواز کے ساتھ 4 کنال کے مندر کی تعمیر کرنے جا رہی ہے کہ اسلام آباد کی ہندو برادری کو اسلام آباد سے راولپنڈی عبادت کے لیے جانے میں بہت ہی دقت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بھونڈا جواز ہے۔ بھلا 178 ہندوؤں کے لیے اتنا بڑا مندر بنانے کی کیا ضرورت، جب وہ میٹرو پر آسانی سے پنڈی سے اسلام آباد آ جا سکتے ہیں؟ لیکن بات اگر ایک مندر تک محدود ہوتی تو قابل برداشت تھی، مگر افسوس کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کا بہانہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ 400 مزید مندروں کی تعمیر کی جائے گی، جن میں وہ مندر شامل ہیں جو 1947 میں اس وجہ سے بند ہوئے کیونکہ ان میں عبادات کرنے والے ہندو بھارت جا چکے تھے۔ ہم آپ کو موجودہ حکومت کے چند سیکولر اقدامات کے بارے میں بتائیں گے اور آنے والے وقت کی اس خوفناک تصویر کا جائزہ لیں گے۔ یہ زہریلے اقدامات کو کرنے سے پہلے عوام کو یہ کہہ کر پاگل بنایا جاتا ہے کہ یہ سب تو اسلام کا حصہ ہے۔ کرتارپور کوریڈور بنانے سے پہلے بھی یہ باتیں کی گئیں کہ جناب نعوذ باللہ یہ تو سکھوں کا مدینہ ہے۔ ہم عوام اس بات پر خوش رہے کہ ریونیو آئے گا اور ملک کی اکانومی کو سہارا ملے گا، مگر کرتارپور تو ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حکومت نے خاموشی سے 2 مندروں کی تعمیر کی اور انہیں ہندوؤں کے لیے کھول دیا، اور دکھ کی بات ہے کہ اس سب کو اسلامی تعلیمات کا نام دیا گیا۔ بھلا ان مجرموں سے کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مندر تعمیر کروائے تھے؟ اگر بت خانوں کی تعمیر نو اور بت پرستوں کی حوصلہ افزائی ہی اسلام ہے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر 360 بت کیوں توڑے تھے؟ ہم کس اسلام کی طرف جا رہے ہیں؟ پھر اگر ریسٹوریشن ہی جواز ہے تو پھر مکہ اور کعبہ میں بھی بت واپس رکھ دینے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں ہمارا دین بت شکنی کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ لوگ جن کو صحیح طرح نماز پڑھنی بھی نہیں آتی، یہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام بت شکنی کی بجائے بت سازی کی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتا دیں، بات پھر مندر سے شروع ہوتی ہے، ایک مندر سے بات پھر ایک مندر سے شروع ہوتی ہوئی 400 مندر تک جا پہنچی، اور یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں۔ پہلے انہی لبرلز نے جنرل ضیاء الحق کے پاس کردہ قانون کو ختم کیا، جس میں اقلیتی لوگوں کو اقلیتی امیدواروں کو ہی ووٹ دینے کا حق حاصل تھا، مگر 2001 میں ان لوگوں نے اس قانون کو ختم کروایا۔ اب منافقت کا عالم دیکھیں کہ پارلیمنٹ جو پہلے چور، ڈاکو اور لٹیروں سے بھری پڑی ہے، اس میں اقلیتی امیدوار بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس سب کے باوجود اسے مجلس شورا کہا جاتا ہے۔ مطلب کیا یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں؟ بہت سے لوگوں کو شاید مجلس شورا کا علم نہ ہو، مگر مجلس شورا کا کانسیپٹ اسلام میں دیا گیا ہے، جس میں جہیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت یہ فیصلہ کرتی تھی کہ نیا حکمران یہ خلیفہ کون ہوگا، اور مختلف قسم کے قانون مجلس شورا میں پاس کرائے جاتے تھے۔ ستم ظریفی دیکھیں، یہ لوگ دنیا کی ہر گندگی میں شامل ہو کر خود کو شورا کا ممبر کہتے ہیں، اور ساتھ میں اس میں کفار کو بھی شامل رکھتے ہیں۔ یہ کس قسم کی شورا ہے؟ آج یہ 400 مندروں کے ریسٹوریشن کی بات ہے، کل یہاں پر بدھا کے مجسمے لگائے جائیں گے اور اسے بھی اسلام کا نام دیا جائے گا۔ اور ابھی بھی سیکولرز اور لبرلز کو سکون نہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اقلیتی سیٹوں کی تعداد 10 سے بڑھائی جائے، اور پھر ناظرین، ہمارے نام نہاد مجلس شورا کو اسلامی نظام کہہ کر ہمارے منہ پر تھپڑ مارے جائیں گے، اور کون نہیں جانتا کہ یہاں ہر وقت ختم نبوت اور توہین رسالت کے قانون پر بھی ٹھیک ٹھاک باتیں کی جاتی ہیں۔ آج مسلمان اپنے ہی ملک میں اپنے دینی اساس کو برقرار نہیں رکھ پا رہے۔ ان تمام اقدامات کو قائد اعظم کی ایک کوٹ دے کر اخلاقی طور پر لیگلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے مندروں، گرجا گھروں اور مسجدوں میں جا سکتے ہیں اور جانے کے لیے آزاد ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ بت پرستی پر بہاتے چلے جائیں۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جو محمد بن قاسم کو غازب اور راجہ طاہر کو، جس نے اپنی بہن سے شادی کی تھی، ہیرو مانتے ہیں۔ اس ریاست میں اسلام کے نام کو بہت غلط طریقے سے کیش کیا گیا ہے، اور بڑے پیمانے پر عوام کی برین واشنگ کی گئی۔ ہم نے غزنوی میزائل تو بنایا،
مگر کیا ہم نے عوام کو یہ بتایا محمود غزنوی کون تھا؟ اگر مندروں کی تعمیر ہی اسلام ہے تو پھر محمود غزنوی کون تھا؟ اگر یہ اسلام ہے تو پھر محمود غزنوی غلط اسلام کی پیروی کر رہا تھا۔ دوغلے پن اور منافقت کی انتہا تو یہ ہے کہ ایک ہندو آپ کی اسمبلی میں شراب کو حرام قرار دینے کی قرارداد پیش کرتا ہے، عمران خان کی ہی کابینہ کا وزیر فواد چودھری اس قرارداد کو یہ گھٹیا بات کہہ کر رد کر دیتا ہے کہ جس نے پینی ہوگی وہ پی لے گا، جس نے نہیں پینی ہوگی وہ نہیں پیے گا۔ کیا اس قسم کا جواب زیب دیتا ہے، وہ بھی ایک مسلمان وزیر کو؟ اس بات سے عمران خان کی ریاست مدینہ قائم کرنے کے جھوٹ کی کلائی کھل جاتی ہے۔ کل کو یہ لوگ شراب خانے کھول کر یہ جواز پیش کریں گے کہ اس سے اکانومی بہتر ہوگی۔ ناظرین، یہ تمام باتیں بہت ہی افسوسناک ہیں، اور اگر آپ لوگ اپنے دین کی اساس اور اقدار کو بچانا چاہتے ہیں تو ابھی سٹینڈ لیں، احتجاج کریں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ ہم سب نے اپنی آواز بلند کرنی ہے، اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دین ایک انفرادی معاملہ ہے اور دوسرے آدمی کا ایک آدمی کے دین سے کوئی تعلق نہیں، اس پر بھی ہم آپ کو پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی ایک سٹیٹمنٹ پیش کرتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ مذہب کسی فرد کا نجی معاملہ ہے، اور نہ ہی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسلامی ریاست میں ہر شہری کے حقوق یکساں ہیں، خواہ اس کی ذات، مسلک یا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ ناظرین، اگر آپ اپنے ملک کا نظریہ بچانا چاہتے ہیں تو اس شرمناک اقدام کی بھرپور مذمت کریں، خدارا اٹھیں اور بیدار ہوں، اور اس بات پر علماء کا ساتھ دیں۔ ہمیں یہ ملک اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے ملا تھا، اور ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی نظام نافذ ہو، نہ کہ اس کو ایک غیر مذہبی سیکولر ریاست بننے دیا جائے۔ ہم سب کو باطل کی سازش کے خلاف اٹھنا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اور اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو جتنا ممکن ہو شیئر کریں۔ شکریہ۔